बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रज़ा नक्शबंदी आप समाअत फरमा रहे हैं दास्तान नगर में उन्वान सब्र और शहादत। साहिबान, नबी कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से शहादत की दुआ किया करते थे कि परवरदिगार आलम, मुझे शहादत की मौत अता फरमा। मैं फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहादत दे। मैं फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहादत दे। मैं फिर जिंदा किया जाऊं, मुझे फिर शहादत अता फरमा। क्या हुजूर इसलिए दुआ करते थे कि आपकी शहादत के बाद आपके घर वाले रोएं, पीटें, मातम करें? नहीं, हरगिज़ नहीं। ज़रूर सोचिएगा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका वजअल मौती फ़ी बलदी हबीबिक। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दुआ किया करते थे और हर नमाज के बाद अल्लाह से मांगा करते थे, या अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत अता फरमा और मुझे अपने हबीब के शहर में मौत अता फरमा। अल्लाह की बारगाह में आपकी दुआ कबूल हुई। अबू लुअलु फ़िरोज़ मजूसी बदबख्त गुलाम ने आप पर हमला किया, आप शहीद हुए और मदीना मुनव्वरा में ही शहीद हुए। मस्जिद नबवी में मुसल्लाए इमामत पर नमाज पढ़ाते हुए शहीद हुए। शहादत एक नेमत है। हुजूर के अजीम साहबी सैफ मिन सयूफ़िल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद, आप पर हुजूर की निगाह पड़ी तो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार बना दिया गया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कई जंगों में हिस्सा लिया। इस्लाम के एक अजीम जर्नैल थे, अजीम फातेह थे। जब आपकी मौत का वक़्त करीब आया तो बिस्तरे अलालत पर रौनक अफरोज़ है। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फ़ारूक अयादत के लिए तशरीफ़ लाए। देखा तो हज़रत खालिद बिन वलीद की आंखों से आंसू जारी हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म ने जब खालिद बिन वलीद को रोते हुए देखा तो फरमाया, तुम अल्लाह ताला के शेर होकर मौत से डर गए हो। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं मौत से डर कर नहीं रो रहा, बल्कि मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि सारी ज़िंदगी शहादत के लिए लड़ता रहा, हमेशा तड़पता रहा कि मेरे मुकद्दर में शहादत हो। जब मौत आई है तो बिस्तर पे आई है, इसलिए मैं रो रहा हूँ कि मुझे शहादत नसीब नहीं हुई। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आपको गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ये मौत ही शहादत है, इसलिए कि आप शहादत के लिए लड़ते रहे हैं और आप मैदान जंग में किसी काफिर की तलवार से इसलिए कत्ल नहीं हुए कि आप तो अल्लाह की तलवार हैं और अल्लाह की तलवार को कोई तलवार कैसे तोड़ सकती है। हज़रत हंज़ला सहाबी रसूल, हुजूर के प्यारे सहाबी थे, खूबसूरत नौजवान और माँ बाप के इकलौते बेटे। उनकी शादी हो गई। साहिबान, शादी की पहली रात थी, घर में थे, कमरे में आराम कर रहे थे। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुनादी हो गई, कुफ़ार मदीना मुनव्वरा पर हमला करने वाले हैं, इनके मुकाबले के लिए मैदान जहाद में चलो, निकलो। मकान में अपनी बीवी के पास है, ये आवाज़ सुनकर फौरन बाहर आए और लोगों से मालूम किया। इसी हाल में ओहद पहाड़ की तरफ रवाना हुए। जब वहाँ पहुँचे, मारकाए कारज़ार गरम था। ये नौजवान सहाबी हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बीवी की, घर की, शबे ज़फ़ाफ़ की, शबे अरूसी की परवाह किए बगैर मैदान कारज़ार में कूद पड़े। लड़ाई शुरू हो गई। सहाबा कराम ने जब हंज़ला को लड़ते हुए देखा तो पहचान लिया। हज़रत हंज़ला डटकर लड़े, यहाँ तक कि शहीद हो गए। जब लाशों को जमा किया तो हज़रत हंज़ला की लाश नहीं मिल रही थी। सहाबा कराम ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की तो हुजूर ने आसमान की तरफ देखा। हुजूर ने मुलाहज़ा फरमाया कि हंज़ला की लाश को फरिश्ते ऊपर ले जाकर एक नूरानी तख्ते पर लिटाकर आबे रहमत से गुस्ल दे रहे हैं। उसी दिन से आपका लक़ब गसीलुल मलाइका हो गया। क्योंकि ऐलान जहाद सुनकर आपको गुस्ल करना याद न रहा, इसलिए फरिश्तों ने गुस्ल दिया। सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज्बाए शहादत बेदार कर दिया था। वो हर वक्त शहादत के लिए तड़पते थे, तैयार रहते थे, अपनी हथेलियों पर जाने लिए फिरते थे और शहादत को अपने लिए शहादत समझते थे।
مسلمان اس وقت تک زندہ ہے جب تک اس میں جذبہ شہادت موجود ہے، جب جذبہ شہادت ختم ہو گیا مسلمان مٹ جائے گا۔ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناور، طاؤس و رباب آخر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے صحابہ کرام کو تیار کر رہے ہیں۔ حضرت معاذ اور موز دونوں بھائی عمریں تھوڑی عرض کی کہ ہم بھی لڑنا چاہتے ہیں۔ کیوں لڑنا چاہتے ہو؟ کہا ہماری ماں گھر گئے تھے تو رو رہی تھی۔ ہم نے پوچھا ماں کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی اگر میرا خاوند زندہ ہوتا تو میں اسے جہاد کے لیے بھیجتی، اگر میرا بھائی زندہ ہوتا میں اسے جہاد کے لیے بھیجتی۔ بیٹا میں تم سے تب خوش ہوں گی کہ تم حضور کے قدموں پر جا کر نذرانہ جان پیش کر دو۔ ماں کا جذبہ کتنا پاک ہے۔ اگر کوئی آج کل کی ماں ہوتی کہتی ابھی تمہاری عمر فلمیں دیکھنے کی ہے، گانے سننے کی ہے، جہاد کی کیا ضرورت ہے۔ ان ماؤں اور ان ماؤں میں بس اتنا فرق ہے، یہ سینما کا ٹکٹ لے کر دیتی ہیں، وہ جنت کا ٹکٹ لے کر دیتی تھی۔ صاحبان حضرت معاذ اور موس دونوں نے عرض کی ہم ماں کے رونے کو برداشت نہیں کر سکے، حضور ہمیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیں۔ نبی کائنات نے بڑے بھائی کو اجازت دی، چھوٹے کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا کہ تم ابھی چھوٹے ہو۔ جب چھوٹے نے دیکھا کہ بڑے بھائی کو اجازت مل گئی ہے تو وہ رونے لگ گیا، بے قرار ہو گیا۔ شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو کہ مومن ڈھونڈنے آتا ہے دنیا میں اسی دن کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے بھائی سے زیادہ طاقتور ہوں، اگر دیکھنا چاہیں تو کشتی کروا کے دیکھ لیں۔ حضور نے بات سنی، تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا دونوں کشتی کرو، حضور منصف ہیں، فیصلہ حضور نے کرنا ہے۔ معاذ اور موس دونوں بھائی آپس میں کشتی کرنے لگے، زور آزمائی کر رہے ہیں۔ یہ کشتی انعامی کپ حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، یہ کشتی اس لیے تھی کہ اپنی جانوں کا نذرانہ سرور کونین کے قدموں پر پیش کر دیا جائے۔ جس کشتی کو دیکھنے والے ابوبکر ہوں، جس کشتی کو دیکھنے والے عمر ہوں، جس کشتی کو دیکھنے والے تاجدار حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہوں، جس کشتی کو سلیمان فارسی دیکھ رہے ہوں، فیصلہ حضور نے کرنا ہو، اس کشتی کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا تیرے گرنے سے میری بات بنتی ہے، بڑے بھائی نے کہا میری بے عزتی ہے۔ چھوٹے نے کہا ہم دونوں ہی اکٹھے جنت میں جائیں گے۔ بڑا نیچے لیٹ گیا، چھوٹا سینے پر سوار ہو گیا۔ سرکار مدینہ نے دیکھا تو مسکرائے، فرمایا جاؤ تمہیں بھی اجازت ہے۔ قدرت نے کہا ہوگا بچے تو چھوٹے ہیں لیکن کام ان سے بڑا لینا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ نشانے پر تیر چلا دیتے۔ حضرت معاذ اور موس میدان بدر میں پہنچے، دونوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا چچا جان بتاؤ یہ ابو جہل کدھر ہے؟ پوچھا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ابو جہل اپنی فوج کا کمانڈر ان چیف ہے، لوہے میں غرق ہے، فوج کا دستہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، گرد اس کے فوج کا دستہ۔ یہ فوج کا دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا، کہتے ہیں میں حیران ہوں، اشارہ پہلے کیا کہ بچے پہلے پہنچے۔ دونوں نے ابو جہل پر حملہ کیا، واصل جہنم کر دیا۔ ایک سپاہی نے حضرت معاذ کے بازو پر وار کیا، بازو کٹ گیا لیکن کچھ حصہ رہ گیا، تسمہ لٹکتا رہ گیا۔ آپ نے پوچھا یہ میرے قائم میں حائل ہو رہا ہے؟ پیر کے نیچے اپنے ہاتھ کو رکھا، جھٹکا دیا اور بازو جدا کر دیا، دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر جواں مردی کے وہ جوہر دکھائے کہ آسمان کے فرشتے بھی آشش کر اٹھے۔ جذبہ شہادت سے مسلمان کا بچہ سرشار ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ دشمن خدا کو ہم نے مار ڈالا ہے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟ ہر ایک نے دعویٰ کیا میں نے اس ظالم کو قتل کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے اپنی تلواروں کو صاف تو نہیں کیا؟ دونوں نے اپنی تلواریں دکھائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواروں کو دیکھا تو فرمایا تم دونوں نے ہی قتل کیا ہے، مگر ابو جہل کا سامان حضرت معاذ کو دلوایا۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ آپ اندازہ کریں کیسا عظیم جذبہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا۔ آج کئی جہاد سے ڈرتے ہیں،
کہ جہاد میں چلے گئے تو مر جائیں گے، حالانکہ موت جنگ اور امن کو نہیں دیکھتی، موت مقررہ وقت پر آ جاتی ہے، اس میں پسو پیش نہیں ہو سکتا۔ یاد تو ہوگا عمر بن جموح لنگڑے صحابی ہیں، ایک ٹانگ سے معذور ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مجھے بھی جہاد میں جانے کی اجازت دیں، میدان بدر میں شریک ہو کر آپ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم معذور ہو۔ عمر بن جموح نے عرض کی یا رسول اللہ کیا لنگڑا آدمی جنت میں نہیں جائے گا؟ حضور علیہ السلام یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا تمہیں اجازت ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جذبے کے ساتھ لڑے اور شہید ہو گئے۔ صاحبان اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں شہادت کا جذبہ عطا فرمائے۔ اگر یہ جذبہ ختم ہو گیا تو پھر بتائیے مسلمان کی شان کیا ہے، مسلمان کا پھر زندہ رہنے کا کیا حق ہے؟ اور اگر ہم نے شہادت کو اس انداز سے پیش کیا کہ اس کے گھر والے غمزدہ ہوں، روئیں پیٹیں، اگر شہادت کا یہ پہلو پیش کیا تو میں سوال کرتا ہوں پھر اسلام کی سرحد پر کھڑا کون ہوگا؟ آج ضرورت ہے شہادت کے پیغام کو عام کرنے کی۔ شہادت بزدل نہیں بناتی، شہادت تو ایسا منصب ہے کہ جو انسان کو دلیر کرتا ہے۔ جب ہمارے سامنے ہمارے اسلاف کی تاریخ موجود ہے، لڑنا ہے تو دین کے لیے، لڑنا ہے تو اسلام کے لیے، لڑنا ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، لڑنا ہے تو حق کے لیے، کیا امام علی مقام سے بڑھ کر بھی کسی کا کوئی مرتبہ ہے یا مقام ہے؟ جن کی بابت خود تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ کیا حسین کو معلوم نہیں تھا کہ میرا اکبر کٹ جائے گا، میرا اصغر گلے میں تیر حرملہ کا نشانہ، ننھی سی قبر، کربلا کا تپتا ہوا صحرا؟ کیا قاسم کی جوانی نظر نہیں آتی تھی؟ کیا عباس جیسا کڑیل جوان داغے مفارقت دیتا ہوا نظر نہیں آتا تھا؟ لیکن حسین نام ہے شجاعت کا، حسین شیر خدا کا بیٹا ہے، حسین لوٹنے والا نہیں، پلٹنے والا نہیں، بلکہ جپٹنے والا ہے، حیدر کرار کا خون ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی شہادت کے رستے کو اختیار کیا۔ وجہ کیا تھی؟ معلوم تھا کہ ہمارے لیے یہی رستہ چنا گیا ہے اللہ سے ملنے کا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔